اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، میں ہوں ثناء خان مصطفیٰ غلام شبیر نظامی فرام منڈی بہاولدین، تحصیل پھالیہ، محلہ امیر نزد جی ٹی ایس اڈا۔ ناظرین مکرم، آج کل فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ کچھ لوگ ایک واویلا سا مچا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے ایام ہیں، چونکہ اہل محبت، اہل ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ ان دنوں میں اپنے گلی کوچوں کو سجاتے ہیں، اپنے شہروں کو سجاتے ہیں، اپنی بستیوں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں پر جھنڈے لہراتے ہیں اور گھروں میں محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو خدا جانے کیا مسئلہ ہے، خصوصاً مسائل ثناء خانوں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ ان سے کچھ لوگوں کو کچھ مسائل ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ نعت خوان پیسے لیتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں۔ ڈیمانڈ کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں، لیکن ثناء خان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حسان میرے ممبر پہ کھڑے ہو کر میری نعت سناؤ۔ کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سی نعت سنائی؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ کلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سرکار کے ممبر پہ کھڑے ہو کر پڑھا۔ سرکار زمین پر تشریف فرما ہے اور سرکار نے خوشی میں آ کے، جوش میں آ کے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی حضرت حسان بن ثابت کو۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال چھوڑنے جا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثناء خان کو اپنے ممبر پہ کھڑا کر کے اپنی مدح سرائی کروائی۔ آپ مجھے کہیں بھی کوئی بھی روایت، کہیں قرآن پاک میں، کسی حدیث پاک میں، کسی روایت میں کہیں بھی دکھا دیں، کسی کتاب میں دکھا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مولوی کو اپنے ممبر پہ کھڑا کر کے فرمایا ہو کہ آؤ بھائی تم تقریر کرو۔ اگر ثناء خان سرکار کی نعت پڑھتے ہیں، ان کو جو بلاتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ بلاتے ہیں، اپنی مرضی سے بلاتے ہیں۔ اگر پاکستان میں 10 ثناء خان ہیں تو پورے پاکستان میں ہزاروں کروڑوں محفلیں ہوتی ہیں، تو یہ 10 بندے ان محفلوں میں پورے نہیں آ سکتے۔ ظاہر ہے آپ سمجھدار ہیں کہ 10 بندے کس کس کو ٹائم دیں۔ تو اس لیے یہ ایک نذرانے کی صورت میں لوگوں نے خود ہی پیش کرنا شروع کر دیا۔ میرے خیال سے جہاں تک میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ثناء خان کسی لالچ میں آ کے سرکار کی مدح سرائی نہیں کرتا۔ ناظرین مکرم، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی سے مسئلہ ہے، وہ سرکار کے ثناء خانوں پہ اٹیک کرتے ہیں۔ اور یہ ایام ہیں ایام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان ایام میں ظاہر ہے جہاں سرکار کے دیوانے مستانے سرکار کی مدح سرائی کے لیے کوشاں ہیں، تو وہاں شیطان کو بھی تو آگ لگنی ہے نا۔
تو بس یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اور مجھے فقط افسوس اس چیز پہ ہے کہ یہ جو شور و غوغا ہو رہا ہے یہ کوئی اور نہیں کر رہا، یہ علماء اہل سنت کر رہے ہیں۔ میں خود نعت خواہ ہوں، کوئی بندہ، میں لائیو کہہ رہا ہوں، میری ریکارڈنگ موجود ہے، مجھے کوئی شخص ثابت کر دے کہ میں نے کبھی کسی سے ڈیمانڈ کی ہو کہ مجھے اتنے پیسے دیں اور میں جا کے نعت پڑھتا ہوں۔ ایسے بھی پروگرام آتا ہے کہ ہم اپنی گاڑی میں خود تیل ڈلوا کے اپنے کرائے پہ اپنے خرچے پہ جا کے بڑی بڑی دور جا کے سرکار کی محفلیں سجا کے وہاں محفلیں کر کے نعتیں پڑھ کے آتے ہیں، اور کبھی واپسی پہ آتے ہوئے کبھی کسی سے 1 روپے کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ بے شمار میری یہ ویڈیو دیکھنے والے لوگ جانتے ہیں اس چیز کو، اور الحمدللہ اللہ کریم نے سر سے نوازا ہے، آواز سے نوازا ہے، سب کچھ ہے۔ ضروری نہیں کہ جس کی 10,000 ویڈیوز بنی ہیں وہی بڑا ثناء خان ہے، ثناء خان سب برابر ہیں۔ سرکار کی مدح سرائی کی قیمت ہے، بندے کی قیمت کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ ناظرین مکرم، میں یہاں ایک اور عرض کرتا چلوں کہ ایام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر گلی کوچے کو سجایا جائے، گھر گھر محفل کی جائے۔ آپ اپنے گھر میں محفل کریں اور ہم موجود ہیں۔ اگر کسی بندے کو اس چیز کا مسئلہ ہے کہ کوئی نعت خان پیسے لے کر ہی آتے ہیں تو میں اپنا نمبر لکھوا دیتا ہوں، آپ پاکستان کے کسی کونے سے ہمیں بلائیں، ہم اپنے خرچے پہ آئیں گے اور سرکار کی مدح کر کے آئیں گے۔ 0344 655 611 0344 65 50 611۔ غلام شبیر نظامی نام ہے، اور میں اور میری پوری ٹیم الحمدللہ ہم پورے ڈسٹرکٹ کے ثناء خان، ایک پینل ہے ہمارا، ہم ایک پراپر طریقے سے جاتے ہیں تو بغیر کسی ڈیمانڈ کے حاضر ہوں گے۔ اگر کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہے ثناء خانوں سے تو وہ سیدھی بات کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ کو چاہیے کہ آپ پیغام محبت پہنچائیں، نہ کہ آپ لوگوں کے دلوں میں فتور اور فتنہ پھیلا دیں۔ خدا را اہل سنت کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں آپ؟ اور جن لوگوں کو کرنا چاہیے تھا کچھ، وہ پیچھے بیٹھے ہیں اور آپس میں آپ لوگ جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنا کچھ اپنے بارے میں سوچئے، اپنے مسلک کو لوگوں کی باتوں میں مت لے کر آئیے۔ خدا را نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عشق اور محبت کی ایک چیز ہے، اس عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ یہ وہ جست ہے، یہ وہ عشق کی جست ہے جو زمین و آسمان کو سر کر دیتی ہے، لیکن اس میں اخلاص اور محبت ہونی ضروری ہے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نعت خان پیسے لے کر آتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں، تو میں حاضر ہوں، میری پوری ٹیم حاضر ہے، پورے پاکستان میں جہاں چاہیں ہمیں بلائیں، ہم اگر نہ آئے تو پھر کہیے گا۔ لیکن بات دوبارہ وہی آ گئی ہے کہ ایک وقت میں 1 محفل، 2 محفلیں، 3 محفلیں، اور اگر پورا پاکستان لائیو مطلب ہے کہ کہے کہ ہمارے گھر میں ایک وقت میں آ جائے تو کوئی بندہ غیب کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے لوگوں نے ایک طریقہ کار یہ بنا لیا کہ چلیں وہ بیچارے ثناء خان اتنی دور سے سفر کر کے آتے ہیں، خدمت کی جاتی ہے ان کی، اور یہ خدمت کرنا سنت رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثناء خان کو تحائف دیے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ خدا کے لیے سرکار کے ثناء خانوں سے الجھیے مت، انہیں محبت سے سرکار کی ثنا کرنے دیجئے۔ آج بچہ نعت پڑھ رہا ہے، آج بچہ سرکار کے گن گا رہا ہے، وہ ان ثناء خانوں کی آوازیں سن کے، ان کی نعتیں پڑھی ہوئی سن کے کر رہا ہے۔ کسی شخص کو میرے الفاظ برے لگے ہوں، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، تو راہ للہ سرکار کے
اس میلاد کے صدقے میں دست بستہ معافی کا خواستگار ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ اور یہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ روزانہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں علماء کی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تہیہ کر رکھا ہے ثنا خوانوں کی مخالفت کرنے کا، تو فقط اس لیے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ الحمدللہ مصروفیت بہت ہے، سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے جب تک دم ہے۔ ہم سرکار کی ثنا نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی کر لیں۔ ارے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ باتیں ہمیں انشاءاللہ ہمارے جذبات کو مجروح نہیں کر سکتی، نہ ہمیں یہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹا سکتی ہیں۔ الحمدللہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نعت خان پیسے لے کر ہی آتے ہیں، تو یار ہم پیسے نہیں لیتے، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو وہ والے لوگ جن بیچاروں کے پاس ٹائم کوئی نہیں، اب بڑے قاری شاہد صاحب ہیں، یا مطلب اویس رضا قادری صاحب، یا مطلب اس بڑے لیول کے خالد حسنین خالد صاحب ہیں، اس لیول کے لوگ ہر ایک محفل میں ٹائم نہیں دے سکتے۔ ایک بندہ کہاں کہاں جائے، ایک رات میں کس گھر میں جا کے نعت پڑھے۔ تو لوگ یہ تبرک پیش کرتے ہیں کہ یار یہ آپ ہماری طرف سے قبول فرمائیں اور ہمارے گھر تشریف لے آئیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اور ان لوگوں نے 2 سال 6 ماہ سال پہلے کی بکنگز کروا رکھی ہیں، ان لوگوں کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ پروفیشنل سے مطلب یہ نہیں کہ کاروباری لوگ ہیں، کاروباری نہیں ہیں، یہ اہل محبت ہیں۔ آپ ان کی نعتیں سنیں، جب وہ نعتیں پڑھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوتے ہیں۔ ہر بندے کو ایک ہی صف میں نہ کھڑا کر دیجئے، سارے محبت کے ساتھ۔ جس کو اللہ کریم عروج عطا فرماتا ہے، اس کے پیچھے اس کی کچھ ہسٹری ہوتی ہے، اس پہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ ایمیں تو نہیں ہر کسی کو آواز مل جاتی اور ہر کسی کو سرکار کی مدح اسرائی مل جاتی۔ بہرحال میری ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، میرا مقصد فقط ایک پیغام دینا تھا کہ سرکار کے ثنا خوانوں کو راہ للہ ایک سائیڈ پہ رہ کر سرکار کی ثنا کرنے دیجئے۔ آپ اپنا کام کیجئے، آپ اپنے حصے کا کام کیجئے۔ اگر آپ کے حصے میں واعظ و تقریر ہے تو وہ کیجئے نا۔ جو ایک سرکار کی ثنا کر رہا ہے اس کو تو نہ کرٹیسائز کیجئے۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی غلام شبیر نظامی کو اجازت دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے، خود خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنے عزیز و قربا میں، اپنے نیئر بائی، اپنے محلے میں غریبوں، محتاجوں، لاچاروں کا سہارا بنیے، اور سرکار کے میلاد کو بڑھ چڑھ کر منائیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔